بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام حالات اور بیروت کے احباب۔ میں اوپر لکھ آیا ہوں کہ بیروت میں قیام کرنے کا اصلی سبب شیخ طاہر مغربی سے ملنا تھا۔ چنانچہ عبد الباسط الانسا کے ذریعے ان سے ملاقات ہوئی اور دیر تک علمی صحبت رہی۔ 2-3 دفعہ اور ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک بار فرود گاہ پر بھی تشریف لائے۔ شیخ موصوف ابھی جوان ہے، لیکن علم و فضل کی وجہ سے لوگ ان کی بہت عزت کرتے ہیں۔ میں نے ان کے کمال کا جس چیز کو جوہر سمجھا اور جس کا مجھ کو خود تجربہ ہوا وہ یہ تھا کہ شیخ موصوف اور علماء کی طرح محدود خیال کے آدمی نہیں ہے، نئے خیالات سے آشنا ہے، کسی قدر فرنچ بھی جانتے ہیں، فرانس کی سیر کی ہے، قومی ہمدردی کا مادہ ہے اور مسلمانوں کے تنزل سے بے خبر نہیں ہے۔ اگر یہ مذاق ان ممالک کے عام علماء میں پیدا ہو جائے تو ترقی کی واقعی امید ہو سکتی ہے۔ شیخ موصوف دمشق کے مدرسے میں مدرس ہے۔ وہ صاحب تصنیفات بھی ہیں اور ریاضی کے فن میں ان کی بعض تصنیفات چھپ کر شائع بھی ہو چکی ہیں۔ بیروت کے اور علماء اور اہل کمال سے بھی نیاز حاصل ہوا۔ میں معمولاً عبد الباسط الانسا کی دکان پر بیٹھا کرتا تھا۔ وہاں اکثر اہل علم اور ارباب مناصب آ نکلتے تھے اور ان سے ملاقات و تعارف ہو جاتا تھا۔ یہاں تک کہ شہر میں زیادہ چرچا ہوا تو بعض حضرات میری قیام گاہ پر بھی تشریف لائے۔ ان میں سے شیخ عمر جیلی اور ایک اور صاحب جن کا نام اب یاد نہیں رہا میرے حال پر نہایت عنایت فرماتے تھے۔ شیخ عمر جیلی مشہور رسالہ الصفا کے مالک اور محتمم ہیں اور نہایت فیاض اور خوش اخلاق ہیں۔ دوسرے صاحب جو طالب علم ہیں منطق کی تحصیل کی غرض سے تشریف لائے۔ میں نے تنگی وقت کا عذر کیا، تاہم وہ اکثر تشریف لاتے تھے اور فن ادب کے تذکرے رہتے تھے۔ ایک دن مجھ سے پوچھا کہ متنبی کی نسبت آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا کہ لہو حسنات و سیئات۔ بولے کہ والحسنات یذہبن السیئات۔ مجھ کو ان کا پرلطف جواب نہایت پسند آیا۔ ایک دن عبد الباسط الانسا نے میری دعوت کی اور بیروت کے اکثر مشہور علماء کو مدعو کیا۔ شیخ عبد القادر جزائری جو الجزائر کا بادشاہ تھا اور ایک مدت تک فرانس کے ساتھ معرکہ آرا رہا، اس کے بھتیجے شیخ عبد الرحمن الجزائری مدت سے یہاں رہتے ہیں اور سلطان کے ہاں سے وظیفہ پاتے ہیں۔ وہ بھی تشریف رکھتے تھے، نہایت معمر اور صاحب علم ہیں۔ عبد الباسط الانسا کے مکان میں چھوٹا سا خوبصورت پائن باغ ہے۔ سب لوگ وہاں بیٹھے، بینچ اور کرسیوں کی نشست تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد سب لوگ کھانے کے کمرے میں گئے۔ کھانا انگریزی طریقے پر تھا، یعنی میز اور کرسیاں تھیں، اور ایک کھانا ہو چکتا تھا تو دوسرا لایا جاتا تھا۔ ایک ڈش کے بعد دوسری ڈش آتی تھی۔ میں نے شیخ طاہر مغربی سے کہا کہ ہندوستان میں ایسا اتفاق ہوتا تو من تشبہ بقوم کا فتویٰ لگایا جاتا۔ وہ بولے کہ ان ممالک میں یہی مناسب ہے، کیونکہ وہاں اسلامی حکومت نہیں رہی، اس لیے رسم و رواج اور مذہبی تعصبات کا گو و صحیح نہ ہو قائم رکھنا ضرور ہے، تاکہ مذہب کا عام اثر کم نہ ہونے پائے۔ لیکن اسلامی ممالک میں ان فضول باتوں کی کچھ ضرورت نہیں۔ یہ صحبت دیر تک رہی اور بڑے لطف سے گزری۔ کھانے بھی نہایت لذیذ اور خوشگوار تھے۔ چونکہ یہاں کی آب و ہوا مرطوب ہے، میری طبیعت برابر بد مزہ رہی۔ ایک دن بخار بھی آ گیا۔ عبد الباسط آفندی کے چچیرے بھائی عبد الرحمن الانسا یہاں کے مشہور ڈاکٹروں میں ہیں اور مصر کے میڈیکل کالج میں اعلیٰ درجے کی تعلیم پائی ہے۔ علاج کی غرض سے میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ انہوں نے نہایت مہربانی کی اور کہا کہ آپ جب قیام گاہ پر تشریف لے جائیں گے تو دوا وہیں پہنچ جائے گی۔ چنانچہ 2 گھنٹے کے بعد ایک آدمی دوا کی شیشی لے کر آیا اور کہا کہ اگر اس سے آرام نہ ہو تو ڈاکٹر صاحب کو اطلاع دیجیے گا۔ دوا سریع الاثر ہونے کے ساتھ خوش مزہ بھی تھی۔ بخار اسی دن جاتا رہا۔ ڈاکٹر صاحب نے اگرچہ یورپ کے طریقے پر تعلیم پائی ہے، لیکن ایشیائی بلکہ اسلامی مہمان پرستی کا اثر اس قدر باقی ہے کہ فیس درکنار دوا کی بھی قیمت لینی گوارا نہ کی۔ اس بخار نے بڑا حرج یہ کیا کہ طرابلس کی سیر مفت میں جاتی رہی۔ ان دنوں طرابلس کے بعض علماء اتفاق سے وہاں آ گئے تھے۔ ایک صحبت میں ان سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ ان لوگوں نے نہایت اصرار کیا کہ ہمارے ساتھ طرابلس چلو۔
طرابلس مشہور اسلامی شہر ہے اور بعض اسلامی خصوصیتوں کے لحاظ سے بڑا یادگار مقام خیال کیا جاتا ہے۔ بیروت سے صرف 2 دن کی راہ ہے۔ کافی وقت تھا کہ میں وہاں جا کر جہاز کی روانگی تک واپس آ جاتا۔ میں نے ہر طرح تیاری بھی کر لی تھی، لیکن عین وقت پر بخار آ گیا اور یہ حسرت دل کی دل ہی میں رہ گئی۔ اس سے زیادہ بدقسمتی یہ کہ احباب نے بھی ساتھ چھوڑا۔ شیخ علی زبیان جو کئی مہینے تک انیس و ہمدم رہے تھے، صرف میری وجہ سے بیروت میں مقیم تھے۔ دمشق سے ان کے والد ماجد کا خط آیا اور ان کو مجبوراً جانا پڑا۔ رات کے 8 بجے روانگی کا وقت تھا۔ رخصت کے وقت گلے سے مل کر میرے شانوں کو بوسہ دیتے تھے، یہاں یہ عام دستور ہے، اور یہ شعر پڑھتے تھے: تمتع من شیم عرار نجد فما بعد العشیت من عراری، یعنی اب نجد کے عرار، جو کہ ایک پھول کا نام ہے، کہ خوشبو سے لطف اٹھانا ہو تو اٹھا لو، ورنہ آج کی رات کے بعد پھر عرار نصیب نہیں ہوگا۔ بیروت میں نے جس چیز کو نہایت ناپسند کیا وہ ایک مکان ہے جس کو مغنہ کہتے ہیں۔ یہ نہایت نامہذب اور مخرب اخلاق چیز ہے، اور معلوم نہیں کہ ایک اسلامی حکومت نے اس کو کیوں کر جائز رکھا ہے۔ عین سڑک پر ایک عالی شان 2 منزلہ مکان ہے۔ اوپر کی منزل میں ایک وسیع کمرہ ہے جس میں ترتیب کے ساتھ بہت سی کرسیاں بچھی ہیں۔ صدر کی جانب ایک بلند مستطیل چبوترا ہے۔ بہت سی یورپین لیڈیاں اس پر بیٹھ کر گاتی بجاتی ہیں۔ ایک دور ختم ہو جاتا ہے تو لیڈیاں چبوترے سے اتر کر کمرے میں ٹہلتی ہیں اور معشوقانہ انداز کے ساتھ تماشائیوں کے پاس سے گزرتی ہیں۔ جس کو منظور ہوتا ہے اشارے سے ان کو بلاتا ہے اور وہ بڑے ناز و انداز سے اس کے پہلو میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں۔ نہایت بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ اختلاط شروع ہوتا ہے۔ شراب کا دور چلتا ہے، ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر ٹہلتے ہیں۔ معانقہ، بوس و کنار، غرض بے حیائی کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتا۔ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔